ابھی وہ فیہ ما فیہ والی بات رہ گئی تھی نا. کہ معتزلہ نے یہ کہا کہ ہم پر یہ سوال نہیں ہوتا، یہ دلیل ہم پر وارد نہیں ہوتی، اور وجہ یہ بتائی کہ ہمارے نزدیک وجوب النظر یہ احکام ہمارے نزدیک عقلی ہیں، اور یہ وجوب النظر جو ہے یہ تو اجلا بدیہیات میں سے ہے. اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک میرے اوپر واجب نہ ہو تو میں نہیں کرتا. واجب تو ہے، عقلاً واجب ہے. تو افہام الرسل تو لازم نہیں آئے گا ہمارے مذہب میں. سمجھے وہ بات کو؟ علامہ بہاری فرماتے رحمہ اللہ تعالی کہ یہ تو ان معتزلہ نے کہ ہمارے نزدیک وجوب النظر یہ من القضاء الفطریۃ القیاس، گویا کہ بدیہیات اور اجلا بدیہیات میں سے ہے. کہتے دیکھو میاں، وجوب النظر اگر اجلا بدیہیات میں سے ہوتا یہ وجوب ہو تو اجلا بدیہیات کا انکار عقلا نہیں کرتے. اصحاب العقل اجلا بدیہیات کے منکر نہیں ہوتے. حالانکہ یہ مسئلہ عقلاء کے درمیان میں بڑا اختلافی ہے. دیکھو وجوب النظر، نظر تو اس وقت واجب ہوگا کہ جب یہ مانا جائے کہ نظر مفید ہے علم. نظر و فکر آپ کریں، ترتیب المعلومات لتحصیل المجہول آپ کریں، تو آپ پر یہ واجب ہو تو یہ کب واجب ہو؟ اگر یہ مانا جائے کہ اس کے اوپر کوئی نتیجہ بھی مرتب ہوگا تو پھر نظر کو واجب کرنے والی بات تو پھر عقل مانتی ہے. بھائی فائدہ مند چیز ہے، مفید چیز ہے. لیکن سرے سے تو اس میں اختلاف ہے کہ نظر مفید ہے علم کا. اگر آپ ترتیب المعلوم لتحصیل المجہول کر لیں گے، تکلیف کر لیں گے، تو آیا یہ مفید علم ہے؟ یہ مسئلہ اختلاف ہے. سمنیہ نے کہا کہ نہیں، سرے سے نظر مفید علمی. نظر فائدہ ہی نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں نظر. سمجھا گئی ہے؟ بعض دوسرے فرقے، تین فرقے ہیں یہاں پر، حشویہ ہے، سمنیہ ہے. حشویہ کہتا ہے یار مفید ہے لیکن
الہیات میں مفید نہیں ہے، الہیات میں مفید نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں مفید ہے لیکن معرفت تامہ کا مفید نہیں ہے، باری تعالیٰ کی معرفت تامہ کا مفید نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ سب عقلاء ہیں، کچھ تو سرے سے نظر کا افادہ للعلم نہیں مانتے کہ مفید ہی نہیں، کچھ مفید مانتے ہیں لیکن الہیات میں نہیں مانتے، کہتے الہیات میں نظر و فکر کا کام نہیں، وہ شرعیات ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ مفید تو مانتے ہیں لیکن معرفت الہی میں اس کو مفید تام نہیں مانتے، کہ نظر کا فائدہ تامہ کا مفید نہیں ہے۔ تو میاں اس میں تو بڑا جھگڑا ہے۔ وجوب النظر کا کیسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ نظر واجب ہے اور یہ تو کیا ہے اجلا بدیہیہ، یہ اجلا بدیہیات میں سے سو میں آئیے۔ اس لیے اس کے متعلق یہ کہنا کہ ہمارے نزدیک وجوب النظر یہ قضایا فطریت القیاس میں سے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے معتزلہ کی۔ علامہ بہاری نے اس کا رد کر دیا کہ یہ جان چھڑانا آسانی سے کہ بس ہمارے نزدیک وجوب النظر واجب، وجوب النظر جو ہے وہ ہمارے نزدیک عقلی چیز ہے، کیونکہ احکام عقلیہ ہے ہمارے نزدیک، اور یہ تو پھر اجلا بدیہیات میں سے وجوب النظر۔ تو اس طریقے سے جان چھڑانا اعتراض سے یہ آسان کام نہیں ہے میاں، یہ اعتراض جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک تم پر بھی وارد ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وجوب النظر اجلا بدیہیات میں سے جیسے تم کہتے ہو، یہ اجلا بدیہیات میں سے نہیں، یہ تو محل نزاع عقلاء ہے۔ اتنے عقلاء کا اور اتنے فرقوں کا اس میں اختلاف ہو تو پھر کہتے ہو تو یہ اجلا بدیہیات میں، تو بدیہیات میں عقلاء اختلاف کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے؟ سمجھائیے۔ یہ فیہ ما فیہ سے علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کا، معتزلہ کے اس قول کا رد کر دیا۔ سمجھے وہ بات؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ میاں معتزلہ البتہ یہی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ وجوب یہ تو احکام میں سے، احکام شرعیہ میں سے ایک حکم ہے وجوب، جو 5 احکام شرعیہ ہیں ان میں سے ایک حکم ہے۔ تو یہ جواب البتہ وہ دے سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ وجوب ہمارے نزدیک نظر پر موقوف نہیں ہے، وجوب ہمارے نزدیک نظر پر موقوف نہیں ہے کہ مکلف نظر کرے، ہاں تو وجوب آ جائے گا، نظر و فکر کرے تو مکلف اگر نظر و فکر نہ کرے تو وجوب نہیں آئے گا، ایسا نہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ کیونکہ وہ اشاعرہ یہ جواب اشاعرہ کی طرف سے ہے، معتزلہ کے اس دلیل کی
کہ اشاعرہ تو کہتے ہیں میاں یہ احکام شرعیہ جتنے بھی ہیں یہ تو سب کے سب شرعی ہیں، نظر کے اوپر تو کوئی حکم شرعی بھی ہمارے نزدیک موقوف ہو نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مکلف کو جب رسول کہہ رہا ہے کہ انظر فی معجزاتی، سمجھا گئی ہے، تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میاں لا انظر ما لم یجب، سمجھائیے، اس لیے کہ وجوب تو شرعی ہے، وہ تو شارع کی طرف سے ہے، اور وہ یہ کہے کہ میاں لا انظر ما لم یجب ولا یجب ما لم انظر، ولا یجب ما لم انظر کیسے کہے گا؟ یہ تو اس وقت وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر وجوب نظر پر موقوف ہو، سمجھا گئی ہے، تو وجوب تو نظر پر موقوف ہو نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ والجواب ان لا نسلم ان الوجوب يتوقف على النظر، ہم یہ نہیں مانتے کہ وجوب جو ہے وہ موقوف علی النظر ہے، فإنه بالشرع، تو یہ تو حکم ہے احکام شرعیہ میں سے، اور احکام شرعیہ تو سارے نظر او لم ينظر، مکلف نظر کرے یا نہ کرے، اس کی نظر کو یہاں پر کوئی دخل ہو نہیں ہے میاں وجوب میں، احکام شرعیہ میں۔ اب ایک اعتراض ہوا کہ اچھا جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مکلف کے نظر کے اوپر وجوب موقوف ہو نہیں، وجوب آئے گا شرع کی طرف سے، تو اے میاں مکلف شریعت کی طرف سے وجوب آ گیا کسی حکم کا مکلف پر، یا نظر کا وجوب آ گیا، یا کسی اور حکم کا وجوب آ گیا، لیکن وجوب آ گیا، اور مکلف جو ہے وہ اس وجوب سے، اس حکم شرعی سے حالت غفلت میں ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میرے اوپر نظر واجب ہے، اس وجوب کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو میاں یہ تو قرآن عظیم کے صریح نص کے خلاف ہے کہ اس کو کہتے ہیں تکلیف الغافل، کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے اور شریعت نے اس کے اوپر نظر واجب کر دی ہے، سمجھ آ گئی ہے، اور اس کو علم نہیں ہے، تو یہ تو تکلیف الغافل ہے، اور یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو غافل کے وسع میں جب اس کو علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا، ایک چیز کے وجوب کا، تو اس کے وسع میں یہ چیز کدھر ہے کہ وہ اس واجب کو ادا کرے، جبکہ اس کو وجوب کا ہی علم نہیں ہے، تو یہ تو تکلیف الغافل ہے، اور یہ تو شرعاً جائز ہو نہیں ہے میاں۔ یہ ایک سوال یہاں پر اس جواب پر ہوتا ہے، اس کو نقل کیا۔ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ میاں ایسا نہیں ہے، دیکھو علم کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک تصور اور ایک تصدیق۔ تو ٹھیک ہے کہ اس مکلف کو تصدیق
بوجوب النظر تو نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تصدیق بوجوب النظر تو اس کو نہیں ہے. لیکن دیکھو میاں، یہ غافل بھی نہیں ہے. غافل ہوتا ہے جیسے نائم، جس کا حس و حرکت معطل ہو، غافل اس کو کہتے ہیں. جیسے نائم ہے، تو آپ نے پڑھا ہے کہ نائم تو مکلف نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ. نقصان نوم میں نہیں ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلها اذا ذکرها. تو نائم جو ہے وہ حالت نوم میں کیا صلاۃ اگر ٹائم داخل بھی ہو گیا، ٹائم ہے اور ٹائم جا بھی رہا ہے، تو حالت نوم میں کیا یہ مکلف بالصلاۃ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ غافل ہے. النوم اخو الموت، میں نے اس دن آپ سے کہا تھا نا. تو غافل کہتے ہیں جس کا حس و حرکت معطل ہو. تو یار یہ تو جاگ رہا ہے، اس کا تو حس و حرکت معطل نہیں ہے. تو اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ اس کو تصدیق بوجوب نظر تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس کو علم نہیں ہے تو کون سا علم نہیں ہے؟ تصدیق بوجوب نظر نہیں ہے. لیکن میں تصور تو یہ ہر وقت کر سکتا ہے. تصور تو یہ ہر وقت کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ غافل ہے، غافل مافل نہیں ہے، یہ اہل ہے فہم کا، کیونکہ حس و حرکت معطل نہیں ہے. یعنی یہ جب نائم نہیں ہے تو اس کا حس و حرکت ٹھیک ہے، تو لہذا یہ فاہم ہے، یہ غافل نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وجوب کو سمجھ سکتا ہے. ہاں اگر اس نے تصور بھی اس کو نہیں حاصل وجوب النظر کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاصر ہے، یہ اس کا قصور ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں قصور کا خمیازہ تو پھر بھگتنا ہوگا. جو بندہ قصور کرتا ہے، اہل ہے، سمجھدار ہے، حس و حرکت اس کے معطل نہیں ہے، تو فاہم تو ہے، صلاحیتیں تو سمجھنے کی ہیں، لیکن اس نے توجہ نہیں دی اور نہیں سمجھا، تصور نہیں کیا، تو یہ تو اس کا اپنا قصور ہے. تو قاصر کو تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. قاصر غیر مکلف نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ تو اس سے اختیاری طور پر وہ توجہ نہیں دے رہا، حالانکہ فہم کی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر، تصور کی صلاحیتیں ہیں اس کے اندر، لیکن وہ اپنے اختیار سے ڈنگر بنا ہوا ہے. وہ جیسے ہمارے ڈانگ، سمجھائی نا؟ تو اپنے اختیار سے کوئی شخص دین کو نہیں سمجھتا، دین کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو یہ تو قاصر ہے، یہ غافل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قاصر تو معاف نہیں ہے، قاصر تو مکلف ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ فرمایا کہ میاں اس کو غافل کے درجے میں نہیں ڈال سکتے. غافل نائم ہوتا ہے کہ اس کے حواس اور حرکت معطل ہوتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہے. بے شک حالت نوم میں بندہ مکلف نہیں ہے کہ غافل ہے، لیکن یہ تو جاگ رہا ہے، اس کے تو حواس اور حرکات سارے باقی کاموں کے لیے تو تھرو ہے، کر رہا. تو اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ اس کو جو علم کی قسم حاصل نہیں ہے وہ تصدیق بالنظر ہے، وہ حاصل نہیں ہے، لیکن تصور وجوب کا یہ تو ہر وقت اہل ہے، وہ تو ہر وقت اس کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر بالفعل اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ تو اس کے عدم توجہ کی وجہ سے، تو عدم توجہ تو قصور ہے، یہ تو اس کی کمی ہے کہ وہ دین کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہا، تو قاصر غافل نہیں ہوتا، ہمیں آئیے تو یہ قاصر ہے، لہذا گناہگار ہے، لہذا مکلف ہے، تو اگر توجہ نہیں دے رہا، اس کو تصور نہیں ہے تو یہ گناہگار ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ یہ مکلف ہے۔ اچھا ہم یہ ترجمہ کرو، والجواب ان لا نسلم ان الوجوب يتوقف على النظر، اشاعرہ نے جواب دیا کہ میاں یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ وجوب جو ہے موقوف علی النظر ہے، وجوب النظر موقوف علی النظر ہے، یہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ فإنه بشرعی، کہ وجوب تو حکم ہے نا احکام شرعیہ سے، تو وہ تو شرع سے آتا ہے، نظر او لم ينظر، مکلف نظر کرے یا نہ کرے، وہ تو شارع کا کام ہے میاں۔ اب اس پر وہ اعتراض ہوا کہ اچھا مکلف کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر شارع کی طرف سے وجوب آ گیا، تو یہ تو تکلیف غافل ہو گیا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِن تَكْلِيفِ الْغَافِلِ، ہاں یہ تکلیف غافل نہیں ہے، اس لیے فَإِنَّهُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، کہ یہ فہم خطاب کا تو اہل ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تصدیق، علم تصدیقی بوجوب نظر حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تصور تو ہر وقت تصور کا اہل ہے، اب اس کے باوجود تو یہ غافل نہیں ہے، لہذا یہ اگر نہیں جانتا، اس کو علم نہیں ہے کہ میرے اوپر نظر واجب ہے، اس کو نظر کے وجوب کا تصور بھی اگر نہیں ہے تو یہ قاصر ہے، تو قاصر تو مکلف ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، قاصر نائم کی طرح نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، کیونکہ یہ خطاب کو تو سمجھتا ہے۔ یہ جواب دے دیا سوال کا۔ اقول سے علامہ بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ذکر کی ہے نا انہوں نے، کہ قالوا اولا لو كان الحكم شرعيا لزم افحام الرسل عند امرهم بالنظر في المعجزات، دیکھا یہ جو معتزلہ نے پہلی دلیل ذکر کی ہے، اس کو اس طریقے سے تقریر جیسے یہ پہلی تقریر ہو گئی کہ مکلف کو رسول یہ کہے ہاں کہ میری نبوت مان لو، وہ کہتا نہیں مانتا، رسول جواب میں کہتا ہے کہ دیکھو میرے معجزات میں نظر کرو کہ وہ دلائل نبوت ہیں، تو اگر دلائل نبوت میں آپ نے نظر کی تو پھر نبوت ہو مان لیں گے، لہذا معجزات میں نظر کرو، رسول نے یہ کہا نا، تو اس نے جواب میں کیا کہا، لا انظر ما لم یجب، یاد ہے نا، نہیں کرتا ہوں نظر معجزات میں جب تک میرے اوپر نظر واجب نہیں ہوتا۔ تو اشاعرہ نے اس کا جواب دیا کہ نظر تو شرع کی طرف سے واجب ہے،
تو آسانی سے جواب دے دیا. سمجھا گئی ہے؟ علامہ بہاری فرماتے ہیں کہ اگر اس دلیل کی تقریر یوں کی جائے کہ مکلف کو رسول نے کہا کہ انظر فی معجزاتی، تو یہ انظر امر ہے نا، تو امر کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ امتثال امر. امر کے ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ امتثال امر. تو جب رسول نے کہا کہ انظر فی معجزاتی، تو یہ جواب میں یوں کہہ دے کہ میاں لا امتثل ما لم اعلم وجوب الامتثال، لا امتثل، اے تیرے امر کو میں نہیں مانتا، انظر کے امر کو نہیں مانتا. کب تک نہیں مانوں گا؟ ما لم اعلم وجوب الامتثال، جب تک امتثال کا وجوب مجھے معلوم نہ ہو جائے. ہاں، کہ تیرے امر کو ماننا میرے اوپر واجب ہے، جب تک مجھے یہ علم نہ آئے نا تو اس وقت میں تیرے امر کو نہیں مانتا. مکلف اگر یہ جواب دے کہ لا امتثل ما لم اعلم وجوب الامتثال، کہتے ہیں یہ کہہ سکتا ہے مکلف، جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں میں امتثال نہیں کرتا جب تک امتثال میرے اوپر واجب نہ ہو جائے. اور یہ اس کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ جو چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہے ہاں اس کا انکار کر سکتا. اسی لیے فرماتا کہ یہ ایسا کہہ سکتا ہے، مکلف کا حق ہے، اذ لہ ان یمتنع عما لم یعلم وجوبہ، یا بوجوبہ ہی ایک سمجھ آئیے، اذ لہ مکلف، کہ مکلف کا یہ حق ہے ان یمتنع عما لم یعلم وجوبہ، جس چیز کے وجوب کا اس کو علم نہیں ہے ہاں اس سے امتناع کا اس کو حق حاصل ہے، ہر کسی کو حاصل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ لا امتثل ما لم اعلم وجوب الامتثال. اچھا، ولا اعلم الوجوب ما لم امتثل. اور دیکھو میاں کہتے وجوب کا علم مجھے کیسے آئے گا؟ جب تک میں تیرا امتثال نہیں کرتا وجوب نہیں آئے گا، وجوب الامتثال نہیں آئے گا. تو وجوب الامتثال موقوف ہو گیا کس کے اوپر؟ امتثال پر. اور امتثال موقوف ہو گیا کس پر؟ وجوب الامتثال پر. تو دورہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولا اعلم الوجوب ما لم امتثل، فرماتے ہیں لکان بمحل من المصاغی. اگر یہ اس طریقے سے تقریر کرتے معتزلہ اپنے اس دلیل کی تو لکان بمحل من المصاغی، چلنے کے دلیل چلنے کا ایک محل تھا. اس طریقے سے دلیل چلنے کا ایک محل تھا، دلیل چل سکتی تھی. سمجھ میں آ گئی ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے نا بھائی کہ میں امتثال نہیں کرتا. کب تک؟ جب تک امتثال مجھ پر واجب نہ ہو جائے. تو امتثال واجب کب ہوگا؟ جب نبی کی بات مانے گا نا.
تو نبی کی بات مانے گا تو حکم وجوب جو ہے وہ آ جائے گا. سمجھائیے. تو اب یہ جو دور آیا یہ دور ایسا ہے کہ اس کا یہ جواب نہیں دے سکتا کوئی کہ وہ یہ کہے کہ یار وجوب الامتثال تو شرعی ہے. وجوب الامتثال تو شرعی ہے کیونکہ شرعی ہے تو نبی کے منہ سے ہوگا نا. تو وہ تو یہی کہہ رہا ہے. مکلف کیا کہہ رہا ہے کہ لا امتصل ما لم اعلم وجوب الامتصال ولا اعلم وجوب الامتصال ما لم امتصل. یہ سمجھ رہے ہو؟ تو تم کہ وہ شرعی ہے تو شرعی وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ شرعی ہے لیکن اس کے باوجود دور لازم آ گیا کہ لازم نہیں آیا. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ پھر دلیل مضبوط ہو جائے گی میاں. اس کا یہ جواب نہیں دے سکتا کوئی کہ یہ کہے کہ یہ وجوب تو میاں شرعی ہے. ہاں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وجوب الامتثال مجھ پر نہیں آئے گا جب تک میں امتثال نہ کروں. تو امتثال کیسے کرے گا؟ امر رسول. تو امر رسول شرعی ہے. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں اس کے باوجود کہ اس دلیل کے اندر شرعیت حکم آ گئی پھر بھی دور آئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا اگر یوں تقدیر کرتے تو لکان بمحل من المصاغی، البتہ پھر ایک محل تھا دلیل چلانے کا، دلیل پیش کرنے کا ایک محل تھا، اور یہ دلیل اس طریقے سے معتزلہ کی بن جاتی. فَيَلْزَمُ الْإِفْحَامُ، اب وہی جب دور آ گیا تو وہی افحام الرسل اس کو لازم ہو گیا. تو معتزلہ اگر اس طریقے سے تقریر کرتے اپنی اس دلیل کی تو البتہ کچھ نہ کچھ ناک بن جاتا. سمجھائیے؟ پھر اتنا آسانی سے جواب نہیں دے سکتے کہ یہ تو شرعی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات ختم ہو گئی، اس دلیل کی بات ختم ہو گئی. تو اس کا مالہ مالے. اب ایک بات اور کر رہے ہیں، چونکہ یہ کتاب اس کا محل تو نہیں ہے کہ یہ مسئلہ علم کلام کا ہے. قراءۃ المعجزات کہ معجزہ کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ فعل کس کا ہے. یہ معجزات کی جو بحث ہے یہ ہے تو علم کلام کی بات ہو، لیکن یہاں پر تردن للباب کیونکہ باس آ گئی ہے یہ افحام الرسل کی، معتزلہ کے اس دلیل کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ رسول جو ہے وہ مکلف کو کہتا ہے کہ انظر فی معجزاتی. تو میں آئیے تو یہ اب معجزات کیا چیز ہے کہ رسول کہہ رہا ہے کہ انظر فی معجزاتی. اس لیے معجزات کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن وہ طبعاً کہ قصداً یہ محل نہیں ہے اس بات کے طبع میں کہ معجزات کی بات آ گئی ہے اس دلیل میں. اب رسول کہہ رہا ہے کہ میرے معجزات میں تو نظر کر. وہ معجزات کیا چیز ہے یار؟ تو فرماتے دیکھو خارق عادت چیزیں جو ہے نا، دیکھو ایک افعال اور اقوال عادیہ
اور آپ نے وہ پڑھا ہے کہ عادت اس کو کہتے ہیں کہ ایک فعل مقرر طور پر کسی بندے سے یا کسی معاشرہ میں صادر ہو بار بار، تو یہ تکرار موجود ہو فعل کا اور لوگ اس کو حسن جانے، یعنی اس کو عجیب نہیں جانتے. جیسے بندہ بار بار نماز پڑھتا ہے، اپنے اختیار سے پڑھتا ہے، تو یہ فعل عادی ہے مسلمان کا. بار بار کھانا کھاتا ہے، بار بار پانی پیتا ہے، بار بار غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، بار بار چھوٹا پیشاب کرتا ہے، بڑا پیشاب کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ افعال عادیہ. تو کوئی اگر بار بار وضو کرتا ہے تو اس سے کوئی تعجب کرتا ہے کہ فعل عادی ہے. بار بار کوئی کھانا کھاتا ہے، صبح بھی کھاتا ہے، تو پھر دوپہر کو بھی کھاتا ہے، تو پھر شام کو بھی کھاتا ہے، تو لوگ حسن جانتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات. سو میں آ گئی ہے. تو یہ افعال عادیہ ہوتے ہیں. لیکن بعض افعال و اقوال غیر عادی ہوتے ہیں، وہ عادت کے مطابق نہیں ہوتے، غیر عادی ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں خارق عادت، عادت کے خلاف. کہ عادتاً نہ وہ فعل ہوتا ہے کسی سے صادر، نہ وہ قول ہوتا ہے کسی سے صادر. عادتاً ہاں بطریقہ خرق عادت ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. اب یہ خرق عادت کے طور پر خلاف عادت ہو کوئی فعل یا قول اگر بندے سے صادر ہو جائے تو پھر اس کی 3 قسمیں. سمجھا گئی ہے. ایک یہ ہے کہ خرق عادت قول یا فعل خارق عادت ہو مدعی نبوت سے صادر ہو جائے. سمجھا گئی ہے. دوسرا یہ کہ مدعی ولایت یا غیر مدعی نبوت کو کہو. جب مسلمان ہو تو مسلمان ہو اگر وہ مدعی نبوت ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس خارق عادت کو کہتے ہیں معجزہ، چاہے وہ قول ہے چاہے فعل ہے. معجزہ. مدعی نبوت نہیں ہے تو پھر مدعی ولایت ہے تو اس خارق عادت کو کہتے ہیں کرامت. اور مدعی ولایت بھی نہیں ہے، ویسے عام مسلمان ہے تو اس کو کہتے ہیں معونۃ المومنین. اور اگر کافر کے ہاتھ پر صادر ہو جائے کوئی خارق عادت اس کو کہتے ہیں استدراج. یہ کتنی قسمیں ہوئی؟ 4 قسمیں ہوئی یہ خارق عادت کی. تو معجزہ بھی ایک خارق عادت چیز ہے. فعل ہے یا قول ہے؟ عادت کے خلاف. سمجھ میں آ گئی ہے. اب میاں معجزہ، یہ تو معجزے کی حقیقت ہے. معجزہ دکھانا، معجزے کا اصدار، معجزے کا اصدار، یا یوں سمجھو، یوں کہو کہ معجزے کا خلق، معجزے کا خلق.
اصدار صادر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ تو علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں معجزے کا اصدار باری تعالیٰ کا کام، کیونکہ یہ معجزے کا خلق ہے اصل میں، تو خالق تو باری تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خالق تو باری تعالیٰ ہے، لہذا معجزے کا خالق بھی باری تعالیٰ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ البتہ جس کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، سمجھ میں آئیے، اس کے دعوی نبوت کے لیے دلیل ہے کہ دیکھو نبوت بھی دی ہے کس نے؟ اللہ نے، تو معجزہ دلیل نبوت ہے، تو دلیل نبوت کو کی اقامت بھی اللہ کا کام۔ نبوت جس نے دی ہے، دلیل نبوت کی اقامت یہ بھی اللہ کا کام، لہذا خالق المعجزہ تو اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آئیے؟ البتہ مصدر المعجزہ نبی ہوتا، سمجھ میں آئیے، جہاں جس کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، موضع صدور، مصدر موضع صدور المعجزہ کون ہے؟ نبی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اراءۃ المعجزہ تو فرماتے ہیں یہ تو کام ہے اللہ کا، کیونکہ وہ معجزے کا خالق ہے جیسے باقی اشیاء کا خالق ہے، تو خلق معجزہ کرنا یہ اس کا کام۔ سمجھ آئیے؟ تو فرماتے ہیں یہ خلق باری تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، لیکن وجوب سے وجوب تکلیفی مراد نہیں ہے، ہاں یہ وجوب بمانا وجوب لطفی، سمجھ آئیے، یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے ذمے بعض چیزیں واجب کی ہیں، بعض چیزیں، تو یہ لطفی وجوب ہے، اس کے کرم کا تقاضا ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ کا خلق کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب وہ واجب ہے عقلاً یا واجب ہے عادتاً؟ دیکھو معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر باری تعالیٰ کو معجزات صادر کرنا باری تعالیٰ پر واجب ہے عقلاً، واجب ہے عقلاً۔ اہل سنت کہتے ہیں نہ یار، وجوب عقلی نہیں ہے، وجوب عادی ہے، باری تعالیٰ کی عادت ایسی جاری ہے کہ اس نے جس کو نبوت دی ہے نا، تو اس کے ہاتھ پر معجزہ بھی صادر کرتا ہے، خلق کرتا ہے معجزے کا، یہ اس کی عادت کریمہ ہے، کوئی وجوب عقلی اس کے اوپر نہیں ہے۔ سو میں آ گئی ہے، وَهُوَ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ جل مجدہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے، اگرچہ کافر اس تکمیل نور کو مکروہ بھی جانے، اچھا نہ جانے، ہاں لیکن باری تعالیٰ متم نورہ، جس نبی کو اللہ نے نور دیا، نبوت کا نور دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو پھیلانے والا ہے، اس نور کو لوگوں کے دلوں میں گھسڑنے والا ہے، منوانے والا ہے،
کافر اگرچہ نہ مانے. مشرکین مکہ نے کتنی مخالفت کی، لیکن واللہ متم نورہ، مکہ فتح ہو گیا. وہی لوگ جو مخالفت کرتے تھے وہی آ کے غلام بن گئے حضور. وہی ابو سفیان تھا کہ غزوہ حنین میں، فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہوا. وہی ابو سفیان تھا جو مشرکین کا لیڈر تھا، کمانڈر تھا. تمام جنگوں میں دیکھو سوائے فتح مکہ کے کہ فتح مکہ میں آ کر قدموں میں گر گیا. سمجھ آئیے؟ تو وہی ابو سفیان ہے کہ فتح مکہ کے بعد فوراً جو جنگ ہونے والی ہے حوازن کے ساتھ حنین میں، اس میں حضور کے بغلے کا لگام پکڑے ہوئے. واللہ متم نورہ. سمجھ آئی؟ تو جو نور اللہ نے نبی کو دیا ہے اللہ اس کو تمام تک پہنچاتا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتا. تو چاہے نہ چاہے مان لیتے. سمجھا گئی ہے؟ لیکن ایک بات اب یہاں، یہ تو خیر معجزے کی بات ہو گئی ہے، ایک بات یہاں سن لیں. یہ وہابی یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو معجزہ یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ جل مجدہ اس کا اصدار کرتا ہے، تو نبی کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ بکواس کرتے ہیں یہاں پر آ کر. نبی کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. سمجھا گئی ہے؟ یہ تم نے بات سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ وہابیہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ معجزۃ واجبۃ علی اللہ، اس کا خالق تو اللہ ہے. شرح قائد میں آ جائے گا. تو جب خالق اللہ ہے تو نبی کا اس میں کیا کام ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ اس پر یہ تفریح بٹھاتے ہیں کہ لہذا نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے معجزہ میں، نبی بھی اختیار ہوتا ہے معجزہ. ایک مولوی صاحب نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ نبی معجزے میں اس کا کیا دخل ہے، وہ تو باری تعالیٰ کا خلق ہے. تو میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اختیار نہیں ہے تو نبی معجزے کے معاملے میں مضطر ہے، یہ مطلب ہے؟ ہاں ہاں. تو میں نے کہا پھر تو تم بھی مضطر ہو اپنے اعمال میں. قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارے اعمال اختیاریہ کا خالق بھی اللہ. جو بھی عمل کرتے ہو اس کا خالق کون ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہارا فعل ہے نا، لیکن اس کے خالق تم ہو، اس کا خالق تو اللہ ہے. تو لہذا تم اپنی نماز میں بھی مضطر ہوں گے. یہ حالت اضطراری میں نماز پڑھتے ہوں گے تم، لہذا اضطراری فعل کا تو کوئی ثواب نہیں ہوتا، فعل اختیاری کا ثواب ہوتا اگر نیک کام ہے. تو میں نے کہا تم اپنے کھانے پینے یہ سب افعال اختیاری ہے، تیرے خالق ان سب کا اللہ ہے. تو اگر باری تعالیٰ کے خالق ہونے سے بندہ مضطر ہو جاتا ہے تو پھر تو تم بھی مضطر محض ہو. تمہارے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب اضطراری ہیں. تو تمہیں تو جنت کی بو بھی نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا فعل ہے نہیں، تم تو مضطر ہو. وہ جیسے راشے والا ایسا کرتا ہے تو اس پر کوئی ثواب یا عذاب یا کوئی شے مرتب ہوتی؟ اضطراری فعل پر کوئی شے مرتب نہیں ہوتا، وہ تو اس کا فعل اختیاری ہے ہی نہیں.
مولوی صاحب ایسے خاموش ہو گئے. میں نے کہا دیکھو باری تعالیٰ تو ہر شے کا خالق ہے, ہر فعل کا. بندہ جو بھی فعل کرتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کاسب بندہ ہوتا ہے. یہ جو تم نے اس دن پڑھا کہ بندہ میں اللہ جل مجدوں نے قوت کاسبہ رکھی ہے نا, خالق اللہ ہے لیکن کاسب بندہ. پھر میں نے کہا چلو معجزے کی بات کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ شق القمر کا جب معجزہ ہو رہا تھا تو ہاتھ خدا نے اٹھایا تھا کہ یا رسول اللہ نے اٹھایا تھا؟ قمر کی طرف ہو, جو بخاری کی حدیث ہے, تو وہ خدا نے اٹھایا تھا کہ قمر 2 ٹکڑے ہو گیا, کہ نبی نے اٹھایا؟ تو نبی کو اگر اختیار نہیں ہے تو ہاتھ کیوں اٹھاتے؟ ایسا 2 ٹکڑے ہو جاتا نا. اس طرح کئی مثالیں میں نے دی کہ معجزات میں ٹھیک ہے یہ فعل اللہ کا ہے, خالق اللہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی بھی اختیار ہے. یا کرامات میں گویا کہ فعل اللہ کا ہے, ٹھیک ہے خالق اللہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی مضطر ہے, اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. پھر یہ اختیار ہوتے ہیں, یہ بالکل مضطر نہیں ہو. یہ ضمیمہ یاد رکھو, ہاں یہ تمہارے پیش آئے گا زندگی میں. کسی وابی سے سامنا ہوا نا, وہ یہی کہتے ہیں